کرو ادھر ہے. اسی لیے جب خدا بلاتا ہے تو کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اور جب بھیجتا ہے تو یہ کہتا هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ. رسول کہہ کے بھیجتا ہے، عبد کہہ کے بلاتا ہے، عبد کہہ کے بلاتا ہے. اور دوستو اسی لیے بڑا اچھا ہوا یہ فرق کرے تاکہ تم سمجھ لو کہ سب سے سچے موحد توحید والے ہم ہی لوگ، عبدہو کہنے والے. یاد رکھو جو رسول کو عبدہو کہے گا وہ کبھی ابنہو نہیں کہہ سکتا. جو رسول کو بندہ کہے گا وہ کبھی خدا نہیں کہہ سکتا. غلام بیٹا نہیں ہوتا، بندہ آقا نہیں ہوتا. تو جب ہم رسول کو بندہ کہیں گے تو خدا نہیں کہہ سکتے، اور جب ہم اس بندے کو رسول کہیں گے تو اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں، اپنا جیسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑا دھوکہ کہ بھئی ہم مرتبے اور مقام اور منزل میں اپنا جیسا نہیں کہتے. سمجھا؟ مقام اور منزل میں نہیں کہتے، نفس بشریت میں. دیکھیے بشریت کے ساتھ جب تک نفس نہ لگے یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نفس بشریت میں اپنا جیسا ہم کہتے ہیں، نفس بشریت میں. تو میں اعلان چیلنج کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار صفت بشریت میں بھی ہماری آپ کی بشریت سے افضل اور ممتاز. اس کی دو دلیل میں دوں گا. پہلے تو وہ آپ کو ایک عقلی طور پر سمجھاؤں. اگر ہماری بشریت یا کسی کی بھی بشریت، ہماری بشریت نبی کی بشریت عقلی طور پر تین ہی شکل ہو سکتی، چوتھی نہیں بنتی. تین ہی شکل بنتی. پہلی کیا کہ ہماری بشریت اور نبی کی بشریت بالکل ایک جیسی ہو. دوسری شکل یہ کہ نبی کی بشریت افضل ہو، ہماری بشریت اس سے ادنا. اور تیسری شکل یہ کہ نبی کی بشریت معاذ اللہ ادنا ہو، ہماری بشریت افضل. کوئی چوتھی شکل بنتی؟ تو سوال یہ ہے پوچھنا کہ جب تیری بشریت نبی کی بشریت کے بالکل ایک جیسا ہے تو تجھے کیوں نہیں نبی بنایا؟ خدا نے جب چنا تو تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ کیا بات ہے. اور اگر تو یہ کہہ دے کہ نبی کی بشریت سے تیری بشریت اعلیٰ ہے، ایسا کفر بول جائے، پھر پوچھوں گا جب اعلیٰ تھا تو ادنا کو کیوں بلایا؟ اور اگر کوئی یہ کہتا نہیں نبی کی بشریت اعلیٰ ہے، ہماری ادنا ہے، تو ہم سری کا خواب کیوں دیکھتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. ذرا سا سوچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ ایمان اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. قانون بنا رہے ہیں کسی کے لیے، کٹ رہے ہیں خود ہی. قانون بنا رہے ہیں. پہلے ایسے سمجھو، ایک صاحب نے قانون بنایا اور قانون کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ اخوت و مروت کی فضا ہموار کی جا رہی ہے. قانون کیا بنا؟ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہ اور بڑھا تو ہر قوم بھائی بن گئی.
سب انسان آپس میں بھائی. اب اس بات کو آپ نے مان لیا, ہاں بڑی اچھی بات ہے, بھائی بھائی سب بھائی بھائی. اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم بھی انسان. تو کون کہتا ہے کہ تم جنات ہو؟ یہ بھی لوگ مان لیں گے. اور پھر کہا کہ نبی بھی انسان. کون کہتا نبی انسان نہیں تھے؟ تو پہلے قانون بنایا سب انسان آپس میں بھائی بھائی. پھر کہا ہم بھی انسان, نبی بھی انسان. تو چار سب باتیں ماننے گیا. اب آپ کو بھی منوا لیا کہ نبی بھی ہمارا بھائی. اور پھر تھوڑا سا کیا کیا, وہ بڑے ہم چھوٹے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے خود ہی ان کے مکر میں ان کو پھنسا, یہ اپنی ہی جال میں خود پھنس رہے. یہ کہا نا, میں کہتا ہوں کہ کسی کا بنایا ہوا قانون میں نہ مانوں, مگر بنانے والے کو تو ماننا ہے نا. میں نہیں مانتا آپ کا قانون, مگر تم کو تو ماننا ہے. تو مولوی صاحب سے پوچھنا کہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی, ٹھیک یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا. تو مولوی صاحب یہ بتاؤ, یہ فرعون انسان ہے کہ نہیں؟ یہ نمرود انسان ہے کہ نہیں؟ یہ شداد و حامان انسان ہے کہ نہیں؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب انسان ہے کہ نہیں؟ یہ عتبہ و شیبہ انسان ہے کہ نہیں؟ یہ یزید انسان تھا کہ نہیں؟ اور مولوی صاحب آپ کیا ہیں؟ آپ بھی انسان, آپ بھی انسان. اب اپنا ضابطہ لگاؤ, سب انسان آپس میں بھائی بھائی. سب انسان قانون تو نے بنایا تھا کہ تو نبی کو اپنا بھائی بتائے, مگر اسی قانون نے تجھے ابو جہل کا بھائی بنا دیا, اسی قانون نے تجھے یزید کا بھائی بنا دیا, اسی قانون نے تجھے عتبہ و شیبہ کا بھائی بنا دیا, اسی قانون نے تجھے کفار و مشرکین کا بھائی بنا دیا. ارے بھائی ایسا قانون کیوں بنا ہو کہ تمہاری گردن کٹ جائے, کٹ جائے. اچھا دوسری بات اور بتا دوں, اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو تم دھوکہ دینا چاہ رہے تھے, تم خود دھوکے میں آ گئے, تم اس قانون کی پکڑ میں خود ہی آ گئے. اچھا اب آپ آئیے, یہ جو ہے یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نفس انسانیت اور نفس آدمیت کے اعتبار سے بھائی کہتے ہیں نا, یہ جھوٹے ہیں. اور ان کی تشریح کی روشنی میں بھی جھوٹے ہیں. یہ سارے علماء بیٹھے نا, سارے علماء بیٹھے, نفس انسانیت کے لحاظ سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا, یہ کلی متواتی ہے. اپنے ہر فرد پر اس کا برابر کا صدق ہوتا ہے. انسان نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, نہ بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ جوان ہوتا ہے. بچے کے اندر بھی وہی انسانیت ہے جو جوان کے اندر ہے, جوان کے اندر بھی وہی انسانیت ہے جو بوڑھے کے اندر ہے, بوڑھے کے اندر وہی انسانیت ہے جو عورتوں کے اندر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے بحیثیت انسان نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. اگر بحیثیت انسان تم سب کو ایک کہو گے تو سب کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے, چھوٹا بھائی نہیں کہتے. یہ رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ رشتے, یہ بڑا ہی چھوٹا ہی انسانیت کے لحاظ سے نہیں ہے, رشتے کے لحاظ سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ. تعجب کی بات ہے, تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے, تو رشتہ لگاتا ہے. تیرا کوئی رشتہ نہیں اور تو رشتہ لگاتا ہے. اور جو رشتے والے تھے وہ ادب کرتے تھے, جو رشتے والے تھے وہ ادب کرتے تھے. بولو ہے حدیث کی کتابوں میں, مولانا سے پوچھو, مولانا سے پوچھو, حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں. کبھی فاطمہ زہرا نے کسی کوئی حدیث اس طرح روایت کی, کالا ابھی میرے باپ نے کہا, کیا حضرت فاطمہ زہرا نے کہا, کیا حضرت علی نے کہا, کالا اخی میرے بھائی نے کہا, کیا حضرت عباس نے کہا, کالا ابن اخی میرے
نتیجے نے کیا موقع سب بولتے ہیں کالا رسول اللہ کالا رسول اللہ کالا رسول اللہ کالا رسول اللہ. ارے رشتے والے تو رسول کہتے ہیں. تیرا کیا رشتہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ ہٹا کے دیکھو. جب تک رشتے والوں نے رشتہ نہیں ہٹایا ایمان نہیں لائے. جب تک رشتہ نہیں ہٹایا ایمان نہیں لائے. اور جو رشتہ ہی دیکھتا رہا کافر مرا. جو رشتہ ہی دیکھتا رہا کافر مرا. حضرت عباس حضرت حمزہ نے رشتہ نہیں دیکھا ایمان لائے. ابو جہل رشتہ دیکھتا رہا. ابو لہب رشتہ دیکھتا رہا. رشتہ دیکھتا رہا وہ ایمان نہ لا سکا. وہ ایمان نہ لا سکا. رشتے لگا کے دیکھو گے مومن نہ بن سکو گے. حضرت عباس کا یہ قول کیا یاد نہیں جب ان سے حضور نے کہا تھا انت اکبر منی. دیکھو حضرت عباس چچا بھی ہیں اور 2 سال کی عمر میں بڑے بھی تھے. تو بڑا ہر کیسے تھے کیا چچا تو بھتیجے سے بڑا ہوتے ہی عمر بھی زیادہ تھا. انت اکبر منی اے چچا آپ مجھ سے بڑے. نبی کے کہنے کا منشا بھی یہی تھا کہ عمر میں بڑے ہیں رشتے میں بڑے ہیں مرتبے میں بڑے ہیں. یہ تو نبی کا منشا بھی نہیں تھا. وہ نبی کے منشے کو وہ سمجھتے تھے. جب بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط لوگ منشا غلط نہ بنائے غلط لوگ منشا غلط نہ بنائے لا یا رسول اللہ بل آسان. اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑا نہیں ہوں کچھ پہلے پیدا ہو گیا. میں آپ سے بڑا نہیں ہوں کچھ پہلے پیدا ہو گیا ہوں. سن میں ذرا صاحب دیکھیں ادب سے کیا کہ نہیں. اللہ کا رسول سمجھ کر کے رشتہ لگا کے نہیں دیکھا. رشتہ لگا کے نہیں دیکھا. بایزید بستامی کی بات یاد آ گئی. حضرت ابو الحسن خرقانی سے پوچھا گیا کہ بایزید بستامی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی کافر دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. اور اللہ کے رسول کو ابو جہل نے دیکھا ابو لہب نے دیکھا عتبہ اور شیبہ نے دیکھا مومن نہیں ہوئے. سوال بڑا پیچیدہ. بایزید کو کافر دیکھے تو ایمان لائے اور یہاں دیکھا مومن نہیں ہوئے. کیا جواب دیا تھا عارف نے؟ سنا ابو لہب ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا. انہوں نے عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا. اللہ کے رسول کو دیکھتے تو ضروری بولا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے تو رشتہ لگا کے دیکھا نا. اور ایک بات بتا دوں جو ابو جہل نے رشتہ بنایا تھا آج بھی وہ قائم ہے. قائم. انصاف سے بتاؤ جس کو میں بیٹا بھتیجا جو میرا بھتیجا ہوگا تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے. جو میرا بھتیجا ہوگا وہ میرے بیٹے کا بھائی ہوگا ہوگا. تو جس کو ابو جہل ابو لہب بھتیجا کہتے رہے اب اس کے بیٹے کیا کہیں گے؟ رسول اللہ. تو یہ مت سمجھنا کہ رشتہ نیا ہے. باپ نے پہلے ہی بنا دیا تھا اب بیٹے سے اس کو اپنائے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. تو دوستو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نبی تمہاری طرح کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے. کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے. اس کو میں ایک ڈھنگ سے اور بھی سمجھاتا ہوں اور آسانی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں. ابھی بتایا تھا نا کہ نبی نے کہا اپنی شان پہلے میں عبد پھر نبی پھر بشر پھر رسول.
4 صفت بتائی نا. اور ہم پہلے کیا؟ ہم پہلے ہیں بشر، پھر کچھ. پہلے ہیں پھر بشر، پھر بعد میں مولوی. پہلے ہیں بشر، پھر بعد میں ڈاکٹر. پہلے ہیں بشر، پھر بعد میں انجینئر. پہلے ہیں بشر، پھر ہیں کاشتکار. پہلے ہیں بشر، پھر ہیں تاجر. پہلے بشر، پھر ہیں معلم. تو ہم پہلے بشر پھر کچھ. صحیح بات. ہم پہلے بشر پھر کچھ. اور نبی پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. اب 4 صفت میں اب اگر نبی کی صفت رسالت لے لو تو 3 بچے گی. ابدیت، نبوت، بشریت. بشریت لے لو تو 2 بچے گی. ابدیت، نبوت. نبوت لے لو تو 1 بچے گی. ابدیت بچے گی نا. اور ہم سے اگر بشریت لے لو تو کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا نا. دیکھا کچھ بھی نہیں. بشریت بات کیا ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس. ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. جب چاہے پہلے، جب چاہے اتار دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ. جب رسول مقام ہدایت پر ہوتا ہے، مقام رشد و ہدایت پر ہوتا ہے، بشریت کا لباس پہن کے آتا ہے. اور جب مقام محبوبیت پر ہوتا ہے، بشریت کا لباس اتار کے جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ دو جہاں کے راج والے. السلام تاج والے، دو جہاں کے راج والے. عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات نور کی آنکھوں کے تارے. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے. اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اے خالق ہر بلند پستی، سچی عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، استحقاء کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دے، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. اے خدا جس نے جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللہم انا نعوذ بقدرک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والعلم بعبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوداد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. کہیں نہ کھل جائے چشم نرگس، کہیں نہ برپا ہو حشر کا دن، کہیں نہ کھل جائے چشم نرگس، کہیں نہ برپا ہو حشر کا دن، زمین پہ